کہ وفات رسول کے بعد جن اصحاب نے اہل بیت کی مودت اور محبت کو سرمایہ زندگی قرار دیا اور آخری لمحے تک قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا، ان اصحاب میں سے ایک اہم نام عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کا۔ آپ شاہد ہیں، دوسرے شہید ہیں۔ شاہد یعنی آپ نے حدیث غدیر کی گواہی دی، عظیم مرتبہ ہے، خاص طور سے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ وفات رسول کے بعد جو صورتحال تھی، اس صورتحال کے پیش نظر ببانگ دول اعلانیہ طور پر حدیث غدیر کی گواہی دینا بڑی بات ہے۔ دوسری عظیم فضیلت، عظیم مرتبہ، وہ ہے شہادت کا۔ آپ اسی حدیث غدیر کے تحفظ میں میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اس حدیث کی حفاظت کرتے ہوئے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم شخصیت کے اوپر گفتگو کرنا ہے اور ان کی حیات و خدمات کو پیش کرنا ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن عبد رب انصاری۔ وفات رسول کے بعد تھوڑی سی گفتگو تمہیدی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی جو شخصیت ہے اور زندگی کا جو اہم پہلو ہے وہ آشکار ہو سکے۔ وفات رسول کے بعد حالات بہت ہی ناگفتہ بے تھے، آپ کے پیش نظر ہے، بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ناگفتہ بے حالات میں جن عظیم اصحاب نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا باطل کی آندھیوں سے، باطل کے تھپیڑوں سے، غلط عقائد سے، اور دین حق پر گامزن رہے، جملے کو بدلوں ذرا سا، بلکہ وفات رسول کے بعد جن اصحاب نے اہل بیت کی مودت اور محبت کو سرمایہ زندگی قرار دیا اور آخری لمحے تک قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا، ان اصحاب میں سے ایک اہم نام عبد الرحمن بن عبد رب انصاری کا۔ کیسے؟ رسول اکرم کی زندگی کا سرمایہ نازش کیا ہے جس کے اوپر رسول اکرم کی پوری زندگی کا دار و مدار ہے؟ اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں، وہ ہے حدیث غدیر۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے کہ اے رسول، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تبلیغ غدیر ایک طرف، رسول اکرم کی زندگی ایک طرف، ساری محنت برباد ہو جائے گی اگر آپ نے حدیث غدیر لوگوں کے درمیان بیان نہیں فرمایا اور اعلان ولایت نہیں کیا۔ سرمایہ زندگی ہے رسول اکرم کی، رسول اکرم کی سرمایہ زندگی کا نام ہے حدیث غدیر۔ اس حدیث غدیر کا پاس و لحاظ رکھنے والے بہت کم رہے، سب مرتد ہو گئے۔ وفات رسول کے بعد صورتحال اتنی ناگفتہ بے تھی کہ خود صدیقہ طاہرہ کو گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ انصار کے، مہاجرین کے درمیان جاتی ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، باقاعدہ نصرت اور مدد طلب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! شہزادی کونین، دختر رسول خدا لوگوں کے گھروں پہ جا رہی ہے، کس کے لیے؟
یہ ثابت کرنے کے لیے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو رسول اکرم کے بعد مولا، آقا، خلیفہ کون ہے؟ علی ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ خود رسول اکرم نے اعلان فرمایا ہے. لیکن اللہ اکبر، سب بکھر گئے، سب الگ ہو گئے، بہت کم محفوظ رہے. اور ان لوگوں نے اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا. کس چیز کو؟ تبلیغ غدیر کو، اعلان ولایت کو اپنی زندگی کے لیے بے حد اہم قرار دیا. ان میں سے ایک ہے عبد الرحمن بن عبدہ رب انصاری. بڑی عظیم شخصیت ہے. بہت زیادہ شخصیت کے اوپر گفتگو نہیں کرنا ہے مجھے، چونکہ ایک اہم پہلو پیش کرنا ہے آپ کی زندگی کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کی زندگی کی ایک اہم خصوصیت، بے حد اہم خصوصیت، جو اصحاب امام حسین میں شاید کسی کے پاس نہیں تھی. یہ اہم خصوصیت ہے جناب عبد الرحمن بن عبدہ رب انصاری کی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اصحاب امام حسین میں صرف عبد الرحمن بن عبدہ رب انصاری ہیں جنہوں نے میدان غدیر میں اپنی سماعتوں سے حدیث رسول کو، یعنی حدیث غدیر من کنت مولا فہذا علی مولا کو سنا تھا، اور اس کی گواہی یوم رہبہ کے موقع پر دی ہے. میدان غدیر میں باقاعدہ یہ موجود تھے اور اسی حدیث سے غدیر کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا. یہ عظیم مرتبہ ہے کہ جو عہد لے کر کے غدیر سے چلے تھے، میدان کربلا میں آ کر کے اس کو ختم کیا. بے حد اہم مرحلہ. جناب عبد الرحمن بن عبدہ رب انصاری حدیثیں بھی نقل کی ہیں انہوں نے، اور آپ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. قبیلہ خزرج سے تھا آپ کا تعلق. قبیلہ اوس اور خزرج مدینے کے دو بڑے قبائل تھے. مکہ سے جب آپ مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے دونوں کے درمیان بہت اختلاف ہوتا تھا. آپ نے باقاعدہ دونوں کو ملایا، اختلافات ختم کیا، اور ان دونوں قبائل نے باقاعدہ رسول اکرم کی حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا، عہد کیا باقاعدہ. اسی لیے ان دونوں قبائل میں سے جو صحابی ہیں ان کو خزرجی کے ساتھ ساتھ انصاری بھی کہا جاتا ہے، چونکہ انہوں نے رسول اکرم کی حمایت اور نصرت کا عہد کیا تھا، اس لیے ان کو انصاری بھی کہا جاتا ہے. ان کے علاوہ آپ کی زندگی کی جو خصوصیت ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا ہے وہ ہے میدان غدیر میں آپ کا ہونا، جو کسی بھی صحابی امام حسین کے اندر شاید نہیں تھی. میں نے تلاش کیا، نہیں ملا. بہرحال ہوا یہ کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ دندان شکن جواب بھی ہے. عبد الرحمن کی زندگی اور کربلا میں آپ کا ہونا یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کا جب حق تھا، خلافت اور ولایت باقاعدہ آپ کا حق تھا، تو آپ نے وفات رسول کے بعد احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اعتراض ہوتا ہے. سراسر غلط ہے، سراسر جھوٹ ہے، بہتان ہے. رسول اکرم کے وفات کے بعد حضرت علی نے متعدد موقعوں پر آپ نے حدیث غدیر سے احتجاج کیا، استدلال کیا، جسے مناشدہ کہا جاتا ہے. حریف کے سامنے دلیل پیش کرنا، قسم لے کر کے گواہی طلب کرنا، یہ مناشدہ. باقاعدہ مجمع عام میں خود وفات رسول کے بعد مسجد نبوی میں آپ نے احتجاج کیا، حدیث غدیر سے احتجاج کیا. انہی میں سے ایک موقع تھا رہبہ کا. رہبہ مسجد نبوی کے سامنے صحن مثلا کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک صحن، بڑا سا صحن، اسی کو رہبہ کہا جاتا ہے. رسول اکرم کی وفات کے بعد ایک موقع پر حضرت علی خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے صحن میں، اور تقریر کے دوران کچھ لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے السلام علیک یا امیر المؤمنین کہہ کر کے حضرت علی کو سلام کہا. حضرت علی نے پاس بلایا، بلانے کے بعد پوچھا کہ آپ نے ایسے کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم سے حدیث سنی ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں آپ ہمارے امیر اور مولا ہیں، اس لیے ہم نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین. حضرت علی نے اس کے فوراً بعد
مجمع کی طرف رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد لوگوں سے پوچھا جو وہاں موجود تھے کہ بتاؤ تم میں سے کتنوں نے یہ حدیث اپنی سماعت سے سنی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنی سماعت سے سنی، اپنے کان سے سنا ہے رسول اکرم کو فرماتے ہوئے؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور گواہی دی، کچھ لوگوں نے چھپایا اور حضرت علی نے ان کو بددعا دی، متعدد امراض میں وہ مبتلا ہوا اپنی جگہ پر۔ جن لوگوں نے کھڑے ہو کر کے فوراً گواہی دی ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عبد رب انصاری ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے اس شہید کی کہ آپ کو دو عظیم مقام حاصل ہیں، دو عظیم مقام حاصل ہیں۔ کون سا؟ ایک آپ شاہد ہیں، دوسرے شہید ہیں۔ شاہد یعنی آپ نے حدیث غدیر کی گواہی دی، عظیم مرتبہ ہے، خاص طور سے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ وفات رسول کے بعد جو صورتحال تھی اس صورتحال کے پیش نظر ببانگ دول اعلانیہ طور پر حدیث غدیر کی گواہی دینا بڑی بات ہے، عظیم مقام حاصل ہے، وہ ہے شاہد کا۔ دوسری عظیم فضیلت، عظیم مرتبہ، وہ ہے شہادت کا۔ آپ اسی حدیث غدیر کے تحفظ میں میدان کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، اس حدیث کی حفاظت کرتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک عظیم مرتبہ شاہد کا ہے جو آپ کو حاصل ہے، دوسرا عظیم مرتبہ شہید کا ہے، یعنی حدیث غدیر کی حفاظت کرتے ہوئے میدان کربلا میں آپ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔